سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ٹھیک، اچھا غام صاحب، ہم جس وقت دین کی بات کرتے ہیں اور بالعموم جب آپ مذہبی اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں تو لوگ ایک بڑی شدت سے اصرار کرتے ہیں کہ ایک غامدی صاحب کا تصور ہے دین کا، اور ہم تو در حقیقت صحابہ کے فہم، صحابہ کے تصور پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ بالکل کیٹیگوریکلی، اس طرح میں نے قرآن کے بارے میں پوچھا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو پہلے مخاطبین آپ کے وہ ساتھی، آپ کے وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ نہ دین کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی خیانت ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ جو اولین مخاطبین ہیں ان کا طرز عمل اس پورے تصور کے بارے میں جو ہمارے صوفیہ بتاتے ہیں، یعنی چاروں سلسلے ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ، آغاز ہوتا ہے مثلا آپ کے ذکر بالسر یا ذکر اعلانیہ سے، اور پھر قلب جاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد فنا فی الشیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کے مراحل۔ یہ جو پورا نظام فکر ہے صحابہ کرام میں، پھر میں کیٹیگوریکلی سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا بزرگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد ان میں سے کسی ذریعے کو اپنایا ہو اور تقرب اللہ کے لیے یہ جو پیرلل چیز ہے اس کی کوئی تصدیق یا تصویب یا تائید کی ہو؟ میں نے اس طرح آپ سے عرض کیا نا کہ جب میں نے ایک طالب علم کی طور پر قرآن کو پڑھا اور قرآن مجید کے لفظ لفظ کو کھنگال کر دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی ہے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کے لیے بھی بالکل اجنبی چیز ہے۔ ان کے ہاں ان میں سے کوئی اصطلاح کبھی آپ نے دیکھا کہ استعمال ہوئی؟ کوئی حدیث کے ذخیرے میں، کوئی آثار صحابہ کے ذخیرے میں کبھی یہ اصطلاحات استعمال کی گئیں؟ کبھی اس طرح کے واقعات ان کو پیش آئے؟ کبھی اس طرح کی کرامتوں کا صدور ان سے ہوا؟ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ وہی تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ اس کا بہترین نمونہ ہے، اور ان کے حق میں قرآن کی شہادت ہے کہ کنتم خیر امتن، وہ بہترین گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے دنیا کے لیے مبعوث کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قرآن مجید نے ان کے لیے بیان کیا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب اور پیغمبر، بس جو دین ان سے ملا اس کا وہ نمونہ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ وہی چیزیں ہیں جو میں بارہا بیان کرتا ہوں، یعنی عبادات ہیں، اور ان میں بھی ہر سطح کے اوپر اس کا التزام ہے، یعنی ایک بدو کی سطح پر بھی ہے، عمر و ابوبکر کی سطح پر بھی ہے، لیکن وہ چیز ایک ہی ہے، یعنی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جو بھی زندگی ہے ان کی وہ اسی کا بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے حضور نے یہ فرمایا بھی کہ اگر تم یہ کبھی فیصلہ کرنا چاہو تو یہ دیکھا کرو کہ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، تو اس میں کہیں یہ چیز نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین نے نظم سنبھالا ہے، بڑے بڑے مسئلے پیش آئے ہیں ان کو جن میں انہوں نے بحثیں کی ہیں، آج ان کی بعض آراء پر نقد کیا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل انسانی طریقے پر ہوا ہے، یعنی نہ یہ کوئی روحانیت کے محافل، نہ مجالس، نہ اس طرح کی زندگی۔ ان میں سے کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے، کوئی مال کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، یعنی وہ دنیا ہی بالکل اور ہے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ تعبیریں، یہ اصطلاحات کہیں بھی نہیں ہیں۔ بعض ضعیف قسم کی روایتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہی طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا؟ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، اس کے پورے فریم کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی چیز کسی مرحلے پر آپ کو نہیں ملتی۔ اور یہ جو عام طور پر قصے جیسے ساریہ ہے یا ساریت الجبل، اسی طرح نیل کے نام خط، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان قصوں کی، یعنی یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں جو بعد میں ضعیف جھوٹی روایتیں جو منسوب کر دی گئیں، اور وہ بھی کوئی ایک آدھ بڑی مشکل سے جا کے اس طرح کا واقعہ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پوری زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہے۔ چنانچہ پھر یہ جو بزرگ حضرات ہیں خود ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ چنانچہ ایک بڑی ہستی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی عبارت میں نے نقل بھی کر دی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ ایک طرف ہمارے مشائخ ہیں اور ہمارے اولیاء ہیں کہ جن سے تو کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، صحابہ کرام سے ادھر غلطی بھی ہو جاتی ہے،
گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی پھر انہوں نے دلیل دی کہ اصل میں تو چونکہ دین کو پائے تکمیل تک پہنچنا تھا، تو اس لیے صحابہ نے گناہ کر کے تکوینی طور پر دین کی تکمیل کا ذریعہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور وہاں مصرع نقل کیا ہے کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ تو یہ افسانہ ترازی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ یعنی آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ اللہ کی کتاب کو دین کا ماخذ بنائیں گے، اس کی بنیاد پر دین کی بات اس کی بنیاد پر کریں، اللہ کی کتاب کو مرکز اور محور بنا کر پوری کتاب میں دیکھ لیں کسی جگہ یہ وہاں سے ایک ولی کا لفظ پڑھ لیا، یہ دیکھا ہی نہیں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کس سیاق میں استعمال ہوا ہے۔ وہ چونکہ لفظ استعمال ہو گیا ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے جب میں نے لوگوں کو توجہ دلائی 2015 میں کہ یہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور قرآن میں ان 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس لفظ کا ہے جس کو آپ ولی کہتے ہیں، کوئی اصطلاح نہیں، کوئی تعبیر نہیں۔ قرآن مجید نے جس وقت یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ مراتب کیا انسان حاصل کرتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا بیان کیے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا، اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بس۔ اور یہ سب آپ دیکھیے، صدیقین آپ کے عمل کی تعبیر ہے، نہ کسی روحانی مرتبے کی، شہادت آپ کے عمل کی تعبیر ہے۔ تو وہاں سارا کا سارا جو زور ہے وہ اس چیز پر ہے۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ افلاک کی سیریں ہیں، روحانی عالم کو فتح کرنا ہے، اور اس میں ساری وہ بطلموسی حیات ہے، اسی کے افلاک ہیں جن میں گردش ہوتی ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ حقیقت ہے کہ نہ اللہ کی کتاب انہیں قبول کرتی ہے، نہ پیغمبر کے ارشادات انہیں قبول کرتے ہیں، اور نہ صحابہ کرام کی زندگی انہیں قبول کرتی ہے۔